پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے ایک ایسی اہم اور خاص بات لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں کہ جس کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا، لیکن اس کی وضاحت آپ کو شاید معلوم نہ ہوگی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت ہی مفید بات آپ کو معلوم ہوگی۔ تو دراصل آپ نے بھی سنا ہوگا اور زیادہ تر لوگوں میں یہ چیزیں مشہور و معروف بھی ہیں کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی، عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی، اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر سبب کیا ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی؟ تو میں اس چیز کو واضح کرنے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ یہ ایسی حدیث پاک ہے کہ جس کی روایت امام بخاری نے کی ہے، اور بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 123 پر یہ حدیث درج ہے۔ تو دراصل عورتوں کے جہنمی ہونے کی، کثرت سے جہنمی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بیان فرما دیا ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ اس کو سنیں، یقیناً بے حد مفید معلومات آپ کو حاصل ہوں گی۔ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ کا گزر عورتوں کے پاس سے ہوا، یعنی راستے میں عورتیں ہوں گی تو ادھر سے آپ کا گزر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اے عورتوں صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے اکثر تم کو جہنمی دیکھا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزر ہوئے تو یہ فرمایا عورتوں کو دیکھ کر کہ صدقہ زیادہ سے زیادہ کیا کرو، اس لیے کہ اکثر میں نے تمہیں جہنمی دیکھا ہے۔ تو چونکہ عورتیں یہ بات سن کر کچھ حیران رہ گئیں، اچانک پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اور آپ بھی یہ سوال کر سکتے تھے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے کہ آپ کے سامنے میں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں تو آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو عورتوں نے بھی اس طرح سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ کیا ہے کہ عورتیں کثرت سے جہنم میں ہوں گی؟ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تم لعنت بہت کرتی ہو، یعنی لعن تان کرنا تمہاری فطرت ہے، اور اپنے شوہر کی ناشکری بھی کرتی ہو۔ اللہ اکبر! کتنی وضاحت کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی کہ عورتوں گویا تم معمولی بات پر ایک دوسرے پر لعن تان کیا کرتی ہو، دوسرے پر ملامت کیا کرتی ہو، اور یہ عادت تمہیں جہنم میں لے جانے والی ہے، اور مردوں کی ناشکری بھی کیا کرتی ہو، یہ عادتیں تمہاری جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے سب کے لیے درس عبرت ہے کہ بات پر ہم کبھی لعن تان نہ کیا کریں۔ اگر کسی سے کوئی تکلیف بھی پہنچے تو فوراً اس پر ملامت شروع نہ کر دیں، اس پر لعن تان نہ شروع کر دیں، بلکہ ایسی چیزوں میں صبر سے کام لیں۔ ورنہ اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوتا کہ لعن تان کرنے کی وجہ سے تم جہنم میں نہیں جاؤ گی بلکہ کسی اور عمل کی وجہ سے جاؤ گے، لیکن آقا دو جہاں نے وضاحت بیان فرما دی کہ لعن تان کرنا تمہاری فطرت میں شامل ہے، اور ناشکری جو تم کرتی ہو اور شوہروں کی، تو اس کی وجہ سے تم کثرت سے جہنم میں ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ حدیث پاک جو بھی سنے اس پر عمل کرنے کی اسے توفیق عطا فرما، اور اس کے صدقے میں ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرما۔ السلام